بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اور میری سہیلی فرا ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ہمراز بھی تھے۔ میں اور وہ ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے، جبکہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہ تھا کہ لڑکیاں بے وجہ گھروں سے نکلیں اور گھومتی پھریں، مگر فرا کے گھر کا بھی یہی ماحول تھا۔ ان کے ہاں بھی گھر آئی خواتین کے پردے کا خیال رکھا جاتا تھا، اور پھر محلے داری بھی تو تھی، سو میں اس کے گھر کبھی کبھار بہت مجبوری میں امی کے ساتھ چلی جاتی۔ ہم صرف 3 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ہمارے ابو کو بیٹے کی بہت چاہ تھی، مگر مقدر میں ہی نہ تھا، اور اس کے ابو کو دکھ بھی تھا کہ کم از کم ان کے بڑھاپے کا کوئی ایک سہارا تو ہوتا۔ مگر ابو نے ہم پر بھی خوب پیار لٹایا، ہماری تعلیم تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری خواہشات پوری کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتے۔ مگر ابو کپڑے کی فیکٹری میں ایک اوسط درجے کے ملازم تھے، تو آمدنی بھی اتنی ہی تھی کہ اچھا گزارا ہو جاتا۔ خیر، زندگی پھر بھی اچھی گزر رہی تھی۔ ہمیں اسکول سے سیدھا گھر آنے کی سختی سے ہدایت کی جاتی اور ہم اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے بھی بڑی بہنوں کی طرح میٹرک پاس کر کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہمارے گھر کا ماحول پابند ضرور تھا، مگر ہمارے ابو ہماری تعلیم کے لیے خوشی سے محنت کر رہے تھے، اور اب اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے اوور ٹائم بھی کرنے لگے تھے اور رات کو دیر سے لوٹتے، جبکہ امی گھر میں ہی کپڑے اور منیاری کا سامان بیچتی تھیں، اور دونوں کی یہ ساری محنت صرف اور صرف ہم بہنوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی خاطر تھی۔ فرا ہمارے ماحول سے بخوبی واقف تھی کہ والدین کی ہدایت کے باعث میں لڑکوں سے بات کرنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اور جب ہم پر بھروسہ کر کے والدین اتنی مشقت اٹھا کر ہمیں تعلیم مکمل کروا رہے تھے تو یہ تھا کہ ہم بھی ان کی ہر بات مانتے۔ ابو چاہتے تھے کہ ان کی تینوں بیٹیاں بڑی افسر بنیں۔ میں پروفیسر بننا چاہتی تھی، سو اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ میری بات چھوٹے چاچو کے بیٹے فہد سے طے تھی، جسے میں نے دیکھا تک نہ تھا، مگر میں بڑوں کے فیصلے میں راضی تھی اور پوری توجہ صرف پڑھنے پر مرکوز رکھتی تھی۔ فرح کی مذاق کرنے کی عادت بہت تھی، وہ ہر وقت ہنساتی رہتی تھی، اور اکثر اسکول کے زمانے میں بھی لڑکیوں کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی۔ کبھی ان کی کاپیاں بیگ سے نکال کر چھپا دیتی اور ان کو پریشان کرتی۔ میں اسے سمجھاتی کہ ایسے مذاق مت کیا کرو، کبھی کبھی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ کہاں سدھرنے والی تھی۔ خیر، اس طرح ہنسی مذاق میں دن گزر رہے تھے۔ میری اس کے ساتھ دوستی اس وجہ سے تھی کہ وہ بھی والدین کی عزت سنبھالنے والوں میں سے تھی۔ ہم دونوں کالج سے سیدھے گھر جاتے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر آئی تو ٹیسٹ کی تیاری کی وجہ سے فوراً پڑھنے بیٹھ گئی۔ ابھی میں نے کتاب کھولی تھی کہ اس میں مجھے ایک پرچہ نظر آیا، جس پہ لکھا تھا، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس اتنا ہی لکھا تھا، اور آخر میں ایک نمبر بھی تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہے اور کس نے کیا ہے۔ پھر سوچا کل جب کالج جاؤں گی تو فرا سے پوچھوں گی، اس کی مذاق کرنے کی عادت ہے۔ اگلے روز کالج گئی تو فرا نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ آج ہی اس نے چھٹی کر لی، ضرور اسی کی حرکت ہے، مجھے پریشان کرنا چاہتی تھی، حالانکہ جانتی ہے کہ ایسا مذاق مجھے بالکل پسند نہیں۔ آج میرے برابر دوسری لڑکی بیٹھی تھی، جس کا نام نادیہ تھا۔ میری اس سے صرف سلام دعا تھی، سو بوریت کے ساتھ دن گزارا۔ گھر آئی تو پھر وہی خط، وہی تحریر میری کتاب میں موجود تھا۔ میں حیران تھی کہ دوبارہ یہ خط میری کتاب میں کس نے رکھا، جبکہ میں تو کہیں گئی بھی نہیں تھی۔ پہلے تو گمان ہوا تھا کہ فرا کی حرکت ہے،
مگر آج تو وہ آئی ہی نہ تھی۔ تھوڑی دیر گمسن سوچتی رہی، پھر ذہن میں آیا اس بات کو جھٹکا اور پڑھائی میں لگ گئی۔ اب روز میری کتاب میں خط ہوتا، ادھر فرح جانے کیوں چھٹیوں پر تھی۔ ہفتہ گزر گیا، وہ کالج نہیں آئی۔ آخر میں اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے اسے خط والی بات بتائی تو وہ سمجھی میں اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں، مگر خط دیکھ کر اسے میری بات پر یقین آیا۔ اگلے روز سے اس نے بھی کالج آنا شروع کر دیا۔ اب تو میں بہت محتاط رہنے لگی اور فرح کو بھی کہہ دیا کہ جب میں کلاس سے باہر جاؤں تو وہ میرے بیگ کی نگرانی کرے، لیکن ہم لاکھ نظر رکھتے اسے خط میں میرے بیگ میں ڈالنے کا موقع مل جاتا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی نہ بتایا۔ یہ تجسس مجھے مار ڈالتا کہ آخر کون یہ خط لکھتا ہے اور یہ خط میری کتابوں میں کیسے آ جاتے ہیں۔ اب تو یہ عالم تھا کہ اگر ایک کتاب میں خط نہیں ہوتا تو میں لاشعوری طور پر دوسری کتابوں میں ڈھونڈتی۔ اسی طرح 4 ماہ ہو گئے تھے، خط ملتے رہے۔ ایک دن گھر آ کر ہر کتاب کھولی مگر خط نہ تھا۔ اب تو اور بے چینی سے دوچار ہو گئی۔ انسان تھی، میں بھی شاید عادی ہو گئی تھی۔ اس خط اور اس کے لکھنے والے کی سب سے بڑھ کر خط لکھنے والے نے کبھی جواب کے لیے اصرار نہیں کیا تھا۔ بس یہی تحریر ہوتی کہ بس ایک بار مجھے فون کر لو۔ پہلی بار آج خط نہ پایا تو جیسے جان جانے لگی اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے فون کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر میں صرف ایک موبائل تھا جو صرف امی کے پاس رہتا تھا۔ رات ہو رہی تھی اور میں امی کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، جو کافی لیٹ سوتی تھی۔ میری قسمت اچھی نکلی کہ امی جلدی سو گئیں۔ میں نے موبائل اٹھا کر نمبر ملایا، ڈرتے ڈرتے ہیلو کہا تو جواب میں آواز آئی، جی ہیلو۔ میں نے گھبرا کر فون رکھ دیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی میں نے کسی لڑکے کو فون نہیں کیا تھا اور نہ ہی بات کی تھی۔ تھوڑی دیر تک بے دم سی بیٹھی رہی مگر رہا نہ گیا تو پھر سے فون ملا دیا۔ اس بار اس نے کہا، ڈرو نہیں، فون مت رکھنا، بات کرو۔ آپ کون ہیں؟ میں نے پوچھا، اور مجھے کیسے جانتے ہیں آپ؟ یہ سب میں تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا، اس نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے ڈائریکٹ شادی کی بات کر دی۔ آپ اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں لکھتے، آپ کیا کرتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ میں نے ہمت کر کے مزید بات کی تو اس نے بڑے آرام سے جواب دیا، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو بات کرو ورنہ نہیں، اور جہاں تک میرے بارے میں جاننے کا سوال ہے تو آہستہ آہستہ تمہیں سب بتا دوں گا۔ پھر یوں ہوا کہ میں اسے روز فون کرتی امی کے موبائل سے اور نمبر بعد میں ڈیلیٹ کر دیتی۔ میرا سارا جیب خرچ کارڈ پر لگ جاتا۔ ہم روز بات کرتے مگر میں نے فرح کو کچھ نہ بتایا کہ میں کسی لڑکے سے بات کرتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے ضرور منع کر دے گی۔ اب خط آنا بند ہو گئے تھے۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ تھی، کبھی کبھی خود کو بہت کوستی، مگر دل کے ہاتھوں میں مجبور تھی۔ اکثر راتوں کو گھنٹوں روتی کہ یہ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں، مگر اب اس کی عادت ہو چکی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ گناہ میں لذت ہوتی ہے، میں بھی یہ گناہ جانتے بوجھتے کیے جا رہی تھی۔ اس کی باتوں کے جادو میں گرفتار ہو گئی۔ اس بات کو 8 ماہ ہو گئے۔ اب میں امی ابو کے سامنے جانے سے بھی گھبراتی تھی کہ کہیں میری آنکھ میری چوری بیان نہ کر دیں۔ اپنے آپ سے بھی شرمندہ رہتی تھی کہ ان کا بھروسہ توڑ رہی ہوں۔ انہیں دن رات محنت کرتے دیکھتی تو بہت افسوس ہوتا کہ میں یہ کیا صلہ دے رہی ہوں اپنے والدین کو، جو میرے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر رہے تھے۔ فرح مجھ میں بدلاؤ محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اکثر کہتی تھی، کبھی کچھ ایسا مت کرنا جس سے تمہارے گھر والوں کو شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ اب میں اداس اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا نام عمر بتایا تھا۔ میں نے جب عمر سے ملنے کی بات کی تو اس نے ٹال دیا، مگر اب میرا پڑھائی میں بالکل دل نہ لگتا تھا۔ اس بار رزلٹ بھی اچھا نہ آیا تھا۔ میں نے FA کر لیا تھا، اب آگے پڑھنا
تھا مگر میرا دل تو پڑھائی سے جیسے ہٹ گیا تھا۔ پھر ایک روز میں نے گھر والوں سے یہ بات کہہ دی کہ اب آگے میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے۔ ابو تو جیسے مرجھا ہی گئے تھے، وہ بس حیرانگی سے مجھے دیکھتے رہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت پریشان ہیں، مگر اس دل کا کیا کرتی جو کبھی کسی کے دماغ کی مرضی سے نہیں چلتا۔ ابا بیچارے کیا کرتے، وہ چپ ہو گئے۔ اب میں گھر پر رہتی تھی، ہر وقت اسے فون کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ امی بہت کمزور ہو گئی تھی، مزید یہ کام کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ تبھی میں نے ان کا کام سنبھال لیا اور بڑی بہنیں خود ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیسیں ادا کرنے لگیں۔ ابو ابھی بھی محنت کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا مریم نہ صحیح ثنا اور ہنا ضرور کچھ بن جائیں گی۔ اس بات کو 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر ابو نے سوچا اگر میں پڑھنا نہیں چاہتی تو کیوں نہ میری شادی کر دی جائے، کیونکہ فہد بھی اب دوسرے شہر سے ڈگری لے کر آ گیا تھا اور چند ہی ماہ پہلے اچھے عہدے پر فائز ہوا تھا اور ٹریننگ کے سلسلے میں باہر جانے والا تھا۔ لہٰذا چاچو اس کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابو سے کچھ کہوں۔ چاچو چاہتے تھے کہ فہد کی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ جائے، اس طرح پردیس میں ان کو فہد کی فکر نہ رہے گی، جبکہ میں یہ بتانے کی ہمت نہ رکھتی تھی کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سو چپ چاپ اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد ہی مجھے مائیوں بٹھا دیا گیا اور میں ایک بے جان بت کی طرح مائیوں بیٹھ گئی۔ شادی سے 2 دن پہلے دل کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی اور مجھے خود پر قابو نہ رہا، تو میں نے فون اٹھایا اور عمر کا نمبر ملا دیا۔ پھر روتے روتے اسے سب بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس طرح ہم نے ایک ہوٹل میں ملنے کا پروگرام بنا لیا۔ شادی میں 1 دن رہ گیا تھا۔ شادی کیونکہ خاندان میں ہو رہی تھی، لہٰذا کچھ مہمان ہمارے گھر، کچھ چاچو کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سب ہی خوش تھے، گھر میں خوب ہلا گلا تھا، لیکن میرے دل میں سناٹا تھا۔ شادی سے 1 رات پہلے 10 بجے سب مہمانوں سے آنکھ بچا کر میں سب خوف اور وسوسے سے پسے پشت ڈال کر عمر سے ملنے چلی گئی۔ ایک دلہن کا مہمانوں بھرے گھر سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ کافی مشکل سے میں نکل پائی۔ جب میں وہاں پہنچی تو گھبرائی ہوئی تھی، اپنے ہی دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار میں اکیلی، اور وہ بھی رات کے اس پہر گھر سے نکلی تھی۔ جس جگہ ہم نے ملنا طے کیا تھا، وہاں ہوٹل میں میری کلاس فیلو نادیہ مجھے نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن وہ مسلسل مجھے گھور رہی تھی۔ پھر قریب آئی اور بولی، کیا تم عمر سے ملنے آئی ہو؟ میں حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ مجھے حیران اور پریشان دیکھ کر وہ طنزیہ ہنسنے لگی۔ اتنے میں ایک لڑکا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے تم کچھ پوچھو میں بتاتی ہوں، نادیہ نے کہا۔ میری اور فرح کی ایک بار شرط لگی تھی کہ تم کبھی کسی لڑکے کے چکر میں نہیں پڑو گی، اس لیے ہم نے یوں ہی مذاق میں تم کو خط لکھنا شروع کر دیے، مگر تم بہت ضدی تھیں کہ سچ میں تم نے ہمارے کسی خط کا جواب نہ دیا۔ تبھی مایوس ہو کر ہم نے تمہیں خط لکھنا چھوڑ دیے، لیکن جس دن ہم نے خط لکھنا چھوڑا تم نے فون کر دیا۔ اس وقت میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، تبھی سوچا کیوں نہ تھوڑا اور مذاق کر لیا جائے۔ یوں میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے تمہاری بات کرا دی۔ میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا، بلکہ مجھے عمر نے نہیں بتایا کہ وہ اب تک تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ یہ بات نہ میں جانتی تھی اور نہ ہی فرح، بلکہ وہ تو خط کے بعد سے اس معاملے سے بہت دور ہے، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی تو میں کبھی تم سے عمر کو بات نہ کرنے دیتی۔ پلیز اب تم مجھے معاف کر دو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سچ میں تمہاری شادی ہو رہی ہے۔
مجھے مائیوں کے جوڑے میں دیکھ کر نادیہ سچ مچ شرمندہ تھی۔ وہ بولی جا رہی تھی اور میں ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تو سچ مچ عمر سے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ لڑکا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا بہت بے پرواہی سے کہہ رہا تھا، سوری، میں نے آپ سے مذاق کیا تھا۔ لٹی پٹی حالت میں جب گھر لوٹی تو سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میں کسی سے ملنے گئی تھی، کیونکہ جب فون پر بات کر رہی تھی تو میری چچی نے سب سن لیا تھا۔ میرے پیچھے ہوٹل کے باہر تک وہ آئی تھیں، مگر اندر نہیں آئیں، تو اصل حقیقت ان سے چھپی رہی، لیکن میری بدنامی ہو گئی، اس لیے میری شادی ٹوٹ گئی۔ جب چاچو تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مجھے بہو بنانے سے انکار کر دیا۔ ابو سکتے میں تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، کوئی سوال نہ کیا۔ امی نے بس اتنا کہا کہ یہ صلہ دیا تم نے ہمارے بھروسے کا، مگر مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں صفائی دوں، اور شاید وہ میری سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے فرح کی کبھی صورت تک نہ دیکھی، حالانکہ اس نے کئی بار مجھ سے ملنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس بھونڈے مذاق نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج اس بات کو 9 برس ہو گئے ہیں۔ میری ایک بہن کا اپنا اسکول ہے، بہنوئی اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ انہوں نے آپی کا اسکول کھلوانے میں بہت مدد کی، کیونکہ وہ صاحب حیثیت بھی ہیں، اور آپی کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں۔ اور دوسری بہن ڈاکٹر ہے اور فہد کی بیوی ہے۔ میری شادی ٹوٹنے کے بعد فہد ایسے ہی باہر چلا گیا، اور 5 سال بعد لوٹنے پر چاچو نے خود ہی ثنا کا رشتہ مانگ کر سادگی سے شادی بھی کر لی۔ وہ دونوں بھی اپنی زندگی میں خوش و مطمئن ہیں۔ ابو امی میری وجہ سے پریشان ہیں۔ میری شادی اب تک نہیں ہو پائی تھی، اور نہ ہی شاید کبھی ہو سکتی تھی۔ میں خود بھی والدین کے ارمانوں کا خون کرنے کی سزا کاٹنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کی تھکی ہوئی اور کمزور آنکھوں میں اپنے لیے ناراضگی دیکھتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر اپنی لغزش کو مٹا نہیں سکتی تھی، اور بے بسی سے ہر وقت اللہ کے آگے سر بسجود رہتی۔ اور پھر بالآخر میرے صبر کا یہ پھل مجھے ملا کہ 9 سال بعد عمر کے گھر والے میرے لیے اس کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے مذاق کیا تھا، اس کو کیسے وہ اپنی دلہن بنانے پر رضامند ہو گیا، پر خدا کو شاید یہی منظور تھا۔ یوں 2 ہفتوں میں ہی میں عمر کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ مجھے عمر سے شدید نفرت تھی، اس کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی نظروں میں گر چکی تھی۔ میں ہرگز اس سے شادی نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے والدین کو بھی مزید دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس شادی پر رضامند ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی عمر نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس روز تم سے ملاقات کرنے ہوٹل میں گیا تھا، اس کے اگلے چند روز میں ہی نادیہ نے مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دیا۔ میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس سب سے دل برداشتہ ہو کر میں کینیڈا روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم پر کیا بیتی، اور آج سے 2 ماہ پہلے جب میں کینیڈا سے واپس لوٹا تو کہیں سے مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوا۔ جب میں نے یہ سنا کہ میری وجہ سے تمہاری شادی ٹوٹ گئی تو میں بہت شرمندہ ہوا، اور میں نے خود سے عہد کیا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ شاید رب تعالیٰ کو ہمارا ملن منظور تھا، اس لیے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میں تو تمہارا مجرم ہوں مریم، تم مجھے جو سزا دو مجھے قبول ہوگی۔ عمر کو یوں شرمندہ دیکھ کر میرا دل بھی نرم پڑ گیا، اور یوں میں نے عمر کو معاف کر دیا، کیونکہ غلطی تو میری بھی تھی